ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی لگاتار جاری ہے۔ دونوں کا حملہ ایک دوسرے پر بڑھتا جا رہا ہے۔ 20 جون کی رات میں اسرائیل نے اپنے فائٹر پلین سے ایران میں زبردست تباہی مچائی تو 21 جون کی صبح کو ایران نے اپنے میزائلوں سے اسرائیل میں زبردست تباہی مچائی اور ایک حملے میں ہی ایران نے اسرائیل کے کئی شہروں کو متاثر کر دیا۔ اور اب اسرائیل میں بہت زیادہ مانگ اٹھ رہی ہے جنگ بندی کی، اس جنگ کو یہیں پر روکنے کی، کیونکہ اسرائیل میں بھی مرنے والوں کی، زخمی ہونے والوں کی جو تعداد ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیش چھوڑ کر لوگ لگاتار جا رہے ہیں اور اسرائیل کی حکومت انہیں روکنے میں ناکام ہے۔ ادھر ایران کے ایک آفیشل نے، ایک ذمہ دار نے CNN سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے اب اپنی جنگی حکمت عملی کو کچھ بدل دیا ہے۔ ایران شروع میں بہت زیادہ میزائل سے اٹیک کر رہا تھا اسرائیل پر، اور اس میں زیادہ تر جو میزائل ہے وہ ٹارگٹ تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے میزائل کے حملے کو روک دیتا تھا، لیکن اب ایران نے کم میزائلوں کا استعمال کرنا شروع کیا ہے، یعنی روزانہ 2-4-5 میزائل سے ہی ایران اب اسرائیل پر اٹیک کر رہا ہے۔ لیکن ان 4-5 میزائلوں سے جو تباہی ہے وہ 100 سے زیادہ میزائلوں کے مقابلے میں زیادہ ہو رہی ہے۔ دراصل ایران نے اب کلسٹر میزائل کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، جو ایک ساتھ بہت زیادہ بموں کو لے کر کے جاتا ہے۔ 25-26 بم کلسٹر میزائلوں میں ہوتے ہیں اور وہ جہاں پر بھی گرتے ہیں پورا 500,000 میٹر کا جو ایریا ہوتا ہے پورا اس کی زد میں آ جاتا ہے، ہر طرف تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے۔ 20 جون کی صبح بھی ایران نے صرف ایک کلسٹر میزائل کا استعمال کیا تھا اور اس سے جو تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، اس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اور اس کے بعد 21 جون کو بھی ایران نے صرف 5 میزائلوں کا استعمال کیا۔ اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ ایران کے 5 میزائلوں میں سے ایک میزائل جا کر ٹارگٹ پر لگا اور 4 میزائل کو روکنے میں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام رہا، جبکہ دوسرے میڈیا ہاؤسز کی رپورٹ یہ ہے کہ زیادہ تر ایرانی میزائلوں کو روکنے میں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام رہا، کلسٹر میزائل کا استعمال کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے تازہ حملے میں تل ابیب میں نئی تباہی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں اونچے اونچے ٹاور ہیں، اونچی عمارت ہے، اور ایران کا جو میزائل ہے سیدھے اس کو ہٹ کر رہا ہے، ٹارگٹ کر رہا ہے، اور پوری جو عمارت ہے وہ ملبہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، زمین دوز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہوم منسٹری کی جو بلڈنگ ہے تل ابیب میں، اس کے کیمپس کو بھی تباہ کر دیا ہے ایران کے میزائل اسٹرائک نے۔ اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں تباہی مچی ہے، حیفا میں بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، آگ لگی ہے، اور جو رپورٹ ہے، جو تصویریں سامنے آئی ہے وہ میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں۔ CNN نے اس ویڈیو کو اپنے یہاں شائع کیا ہے اور CNN نے اس میں لکھا ہے کہ ایران کا جو ایک میزائل ہے وہ ہولون میں گرا اور پوری بلڈنگ میں اس کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے، آگ کے دھوئیں اڑتے ہیں، اور ایک ایران کا اہم حملہ مانا گیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے بھی ایران پر کل ایک بڑا حملہ کیا تھا، اور اصفہان میں جہاں نیوکلیئر فیسلٹی ہے اس کے پاس جو ایک ریسرچ کمپلیکس ہے اس کو اسرائیل نے کل ایران میں ٹارگٹ کیا تھا، اور ایرانی میڈیا نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے۔ CNN نے بھی اس نیوز کو شائع کیا ہے کہ ایرانین آفیشل سیز اصفہان نیوکلیئر ریسرچ کمپلیکس واز ٹارگیٹڈ ان اسرائیلی اٹیک۔ تو اسرائیل کے اٹیک میں اصفہان کے نیوکلیئر ریسرچ کمپلیکس کو کل ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایران کا ڈرون حملہ بھی اسرائیل پر لگاتار جاری ہے، اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دراصل ڈرون حملے کی ہے۔ ایک اور یہ فوٹو دیکھیے، اسرائیل میں لوگ ڈر اور خوف کے مارے اب پبلک شیلٹرز میں چھپ رہے ہیں، اس طرح سو رہے ہیں، اور لوگ وہاں سکون کی سانس نہیں لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو پہلے میں نے بتایا تھا کہ ڈرون حملہ ہوا تو اس کی تصویریں ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ ساری ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، ایران کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایران اپنے ڈرون کا بھی لگاتار استعمال کر رہا ہے۔ اور پچھلے کئی دنوں سے جو ویسٹرن میڈیا میں خبریں سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم اب ناکام ہو چکا ہے، اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم میں اب اتنی قابلیت نہیں بچی ہے کہ وہ ایران کے میزائل کے حملوں کو روک سکے۔ اور یہ سچائی ہے، دیکھیے یہ ڈرون ڈائریکٹ ایک بلڈنگ کو ہٹ کرتا ہے اور اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، یہ ٹویٹر پر اس خبر کو شیئر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس خبر کو کنفرم کیا ہے کہ ایک ڈرون آ کر کے سیدھے بلڈنگ کو ہٹ کرتا ہے اور یہاں کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ مرنے کی خبر اس حوالے سے کنفرم نہیں ہوئی ہے کہ یہاں اس حملے میں کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ آخر میں اس رپورٹ میں
आपको बताएंगे कि अब तक यानी 13 जून के हमले से लेकर के अब तक ईरान में कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, कितने की मौत हुई है, और इजराइल में अब तक कितने ज़ख्मी हैं और कितनों की मौत हुई है। तो आखिर में ये पूरा डेटा हम आपको बताएंगे। लेकिन जो ईरान का ड्रोन हमला है वो भी मौसर साबित हुआ है। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें ईरान के मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल की आर्मी का एक हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में उड़ रहा है, लेकिन मिसाइल को रोकने में नाकाम है। और ईरानियों का यही कहना है कि इनका जो ये नया मिसाइल है जदीद टेक्नोलॉजी से सरशार है। कल की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि ख़ुद इजराइल की इंटेलिजेंस ने इतराफ़ किया है कि ईरान का जो नया मिसाइल है तो ये रडार की पकड़ में नहीं आता है, या ये पहले अपने लोकेशन को एक्टिव नहीं करता है कि कौन से टारगेट पर जाकर के लगेगा, और उसकी वजह से इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको पकड़ने में नाकाम हो जाता है। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है कि अगर ये जंग चलती रही अगले 2 हफ्ते तक तो ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, और उसमें काबिलियत नहीं बचेगी ईरान के हमले को रोकने की। तो ये लगातार इजराइल के हवाले से एक्सपर्ट कह रहे हैं। इधर ये तस्वीर इजराइल की मीडिया ने शाये की जिसमें इजराइल ने और IDF ने दावा किया है कि उसने ईरान में मिसाइल का जो साइड से मिसाइल को जहां से लॉन्च किया जाता है उसको तबाह व बर्बाद कर दिया है। ईरानी मिसाइली तनसीबात पर ताज़ा इसराइली हमले हुए हैं। दूसरी तरफ इस खबर को रिजेक्ट कर दिया है ईरान ने, और ईरान ने कहा कि ईरान रिजेक्ट्स इजरायली क्लेम्स इट्स मिसाइल्स स्ट्रोक्स और डिविंडलिंग के इजराइल ने जो दावा किया है कि ईरान के मिसाइल का जो स्ट्रोक है उसको ख़त्म कर दिया है इजराइल ने हमला करके, तो दावा हकीकत के ख़िलाफ़ है, इसमें सच्चाई नहीं है। उसके अलावा कल बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान ये भी दिया था कि अब भी हमारा अंदाज़ा ये है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये है कि ईरान के पास 28,000 से ज़्यादा मिसाइल हैं। इजराइल की एक रिपोर्ट ये भी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि अभी 1800 मिसाइल ईरान के पास है। तो अभी भी इजराइल को सही अंदाज़ा नहीं है कि ईरान के पास मिसाइलों का कितना बड़ा ज़ख़ीरा है, मिसाइलों की कितनी बड़ी तादाद है। और जिस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर तमाम रहनुमा पूरे एतमाद के साथ बातचीत कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि जो ईरान की तैयारी है लंबी है और मिसाइलें उसकी कम नहीं पड़ी है। और इजराइल को जो खुशफहमी थी कि मिसाइल तमाम तबाह हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए और ये बहुत ज़्यादा अहम है। CNN ने हैफ़ा के जो मेयर हैं उनसे बातचीत की है और हैफ़ा के मेयर का ये कहना है कि पीस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इजराइल में इस बात को लेकर के और ज़्यादा डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शरीक होगा या नहीं, इसका फ़ैसला अगले 2 हफ्ते बाद किया जाएगा। ट्रंप का एक और बयान सामने आ गया जिसमें ट्रंप ने कहा कि ईरान पर फौजी कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तो इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं जिससे इजराइलियों की जो परेशानी है, जो मुश्किलें हैं, बढ़ने लगी है। क्योंकि इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, तो अगर लड़ाई लंबी होगी तो ईरान इसको आसानी से झेल लेगा, लेकिन इजराइल नहीं झेल पाएगा। क्योंकि इजराइल में अब तक 5,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, अफरा तफरी का माहौल है। इसीलिए इजराइलियों की मांग यह है कि अमेरिका पूरी क़ुव्वत के साथ आ जाए, वो ईरान पर हमला करे और अगले 2 हफ्ते में ईरान के पूरी फ़ौजी असासे को, उसके फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दे अमेरिका इजराइल के साथ मिल करके। और फिर ईरान इस काबिल ही न बचे कि वो इजराइल पर कोई भी एक मिसाइल दाग सके, कोई हमला कर सके, और फिर इजराइल की जो अवाम है वो सुकून की नींद ले सके। क्योंकि 13 जून के बाद से अब तक कोई 1 घंटा भी वहाँ आसानी के साथ नहीं सो पाया है। लगातार वहाँ का मैप सोशल मीडिया पर शेयर होता है जिसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सायरन बजने की आवाज़ सुनाई देती है और हर वक्त लोग अफरा तफरी के शिकार होते हैं, इधर से उधर भागते हैं। एक और रिपोर्ट ये देखिए कि ईरान से it destroyed an Israeli drone in the Kashan region के काशान के इलाके में ईरान की एयरफोर्स ने इजराइल के एक ड्रोन को मार गिराया है और यकीनी तौर पर ईरान की आर्मी की कामयाबी इसको मानी जाएगी। उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और अहम रिपोर्ट शाये की है, लेकिन इसका तज़किरा मैं अगली रिपोर्ट में करूँगा कि इस जंग का कितना नुकसान हो रहा है इजराइल को और उसकी मईशत पर कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि उसको बताने के बाद इस वीडियो का जो ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और लगातार आप जैसे दोस्तों का, आप व्यूवर्स का ये कमेंट आ रहा है कि
ویڈیو کا جو ڈیوریشن ہے بہت زیادہ لمبا ہو جا رہا ہے، ویڈیو طویل ہوتی جا رہی ہے، اس کو مختصر کیا جائے تو اگلی ویڈیو میں اس پر بات چیت کروں گا۔ ایک اور تصویر دیکھیے، یہ اسرائیل کے ایک جرنلسٹ ہے جس نے اسرائیل میں ہونے والی، تل ابیب میں ہونے والی تباہی کو بتایا ہے کہ کس طرح وہاں تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، اور میں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس کو شیئر کیا تھا۔ اگر آپ ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں تو ٹویٹر پر جائیے اور اس طرح کی اپڈیٹ کے لیے مجھے فالو بھی کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے، ملت ٹائمز کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ موجود ہے۔ ایک اور یہ ویڈیو کلیش رپورٹ نے شیئر کیا ہے جس میں بتایا گیا کہ اسرائیل نے کل کی رات میں ایران کے قم شہر پر ایک رہائشی عمارت پر حملہ کر دیا، جو ریزیڈنشل بلڈنگ ہے، جہاں لوگ رہ رہے تھے، جہاں عوام رہتی ہے، تو ریزیڈنشل بلڈنگ پر قم میں اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے اور 3 لوگوں کے مرنے کی بھی خبر رپورٹ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خبر ہے اور سوشل میڈیا پر کل رات سے یہ امیج وائرل ہو رہی ہے۔ یہ سعودی عرب کے ایک ایئر بیس کی تصویر ہے جو دراصل امریکہ کا فوجی اڈا ہے، اور خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے یہاں پر اپنی آرمی کو بڑی تعداد میں بھیج دیا ہے، امریکہ نے یہاں جنگی جہاز کو بھیج دیا ہے، اور یہ جو خبر ہے بہت زیادہ حیران کرنے والی ہے۔ کل ہی ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا، بلکہ آج ہی وہ صبح ویڈیو پبلش ہوئی جس میں یہ تذکرہ تھا کہ سعودی عرب نے واضح لفظوں میں کہا کہ ایران کے فورڈو میں جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے وہاں پر امریکہ حملہ نہ کرے، اسرائیل حملہ نہ کرے۔ سعودی عرب نے سخت لفظوں میں دھمکی دی اور کہا کہ اس کا جو اثر ہے پورے مڈل ایسٹ پر پڑے گا، سعودی عرب بھی اس سے متاثر ہوگا۔ لیکن ادھر یہ خبر آ رہی ہے کہ جو سعودی عرب میں امریکہ کا فوجی اڈا ہے وہاں پر امریکہ نے اپنی آرمی کو بڑھا دیا ہے، تیاری پوری کر لی ہے۔ ٹرمپ کے ذہن میں کیا ہے کھل کر نہیں آ رہا ہے، لگاتار تیاری جاری ہے۔ امریکہ نے اپنا 2-3 بحری بیڑا بھی مڈل ایسٹ میں بھیج دیا ہے، چاروں طرف سے ایران کو گھیرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ تو کس طرح کی یہاں تیاری ہے وہ دیکھیے۔ پرنس سلطان ایئر بیس جو سعودی عرب میں ہے، یہاں KC-135 ٹینکرز جو ہے وہ رکھے گئے ہیں یا امریکہ سے بھیجا گیا ہے، ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور اس کی جو تعداد ہے وہ 22 ہے۔ اس کے علاوہ F-16 فائٹرز جیٹس جو امریکہ کا بہت مشہور فائٹر جیٹ ہے اور پاکستان کو بھی امریکہ نے اسے دے رکھا ہے، تو 53 یعنی 53 F-16 فائٹر جیٹس کو یہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ اور یہ تصویریں جو سیٹلائٹس آئی ہے اس میں لگاتار آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ سارے کے سارے F-16 فائٹر جیٹس ہیں جو امریکہ نے یہاں بھیج دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ C-130 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ، کہ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ جو C-130 امریکہ کا ہے، جس کو آپ ٹیکٹیکل ایئر لفٹ کہہ سکتے ہیں، تو اس کو بھی بھیج دیا گیا ہے اور اس کی تعداد 10 ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ایئر کرافٹ ہے اس کے ارائیول کا وہاں پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اور موفق شلٹی ایئر بیس جورڈن یعنی اردن میں ہے، یہاں بھی کچھ ایکٹیویٹی دیکھی جا رہی ہے، اور یہ بھی ایران پر حملہ کرنے کے لیے ایک اہم لانچنگ پیڈ بن سکتا ہے۔ تو ابھی تک کھل کر فیصلہ تو نہیں کیا ہے امریکہ نے کہ کرنا کیا ہے، وہ ڈائریکٹ اس جنگ میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اسرائیل کو کھل کر کے سپورٹ ضرور کر رہا ہے، اسرائیل کی جو عوام ہے پریشان ہو رہی ہے کہ امریکہ کیوں کھل کر نہیں آ رہا ہے، اور جب تک امریکہ کھل کر نہیں آ سکتا اس وقت تک اسرائیلیوں کی جو پریشانی ہے وہ بڑھتی رہے گی، اور انہیں یقین بھی نہیں ہوگا کہ اس جنگ میں ذرا برابر انہیں کوئی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے بعد فائنلی یہ رپورٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ اب تک دونوں طرف کس کا کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو اسرائیل میں 13 جون کا کہہ لیجئے 14 جون کے بعد سے اب تک مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ 85 یعنی 85 ہو چکی ہے، اور زخمیوں کی تعداد اسرائیل میں 1800 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ایران میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد، مرنے والوں کی تعداد 430 ہو چکی ہے، جس میں اکثریت سویلینز کے ہیں اور کچھ ملٹری کے کمانڈر بھی شامل ہیں، اور پہلے دن ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ایئر فورس کے کئی کمانڈروں کی یا کئی جوانوں کی شہادت ہوئی ہے جس کا اعتراف ایران نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ 3550 افراد زخمی ہیں ایران میں، اور یہ ایران کے مختلف شہروں میں، تہران میں، اصفہان میں، تبریز میں جو حملے کیے ہیں ان سب جگہوں پر سویلینز کی یہاں ہلاکت ہوئی ہے۔ تو ہلاکت دونوں طرف ہوئی ہے۔ اسرائیل کا جو آفیشیل ڈیٹا ہے وہ صرف 24 کا بھی تک کا ہے، لیکن 20 جون کو جب ایران نے اسرائیل پر سجیل میزائل سے حملہ کیا تھا تو اس دن وہاں بہت زیادہ ہلاکت ہوئی تھی، اور سوشل میڈیا کے ذریعے خبر آئی تھی 50 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہوئی، 200 سے زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے دن کے حملے میں بھی 1300 سے زیادہ وہاں زخمی ہو گئے
تھے تو کل ٹوٹل ایران میں تقریباً 85 کی موت ہو چکی ہے، 1800 زخمی ہیں، اور یہ ایران کا ڈیٹا ہے، اور یہ جو جنگ ہے ختم ہو پائے گی اس کے امکانات فی الحال کم نظر آ رہے ہیں۔ ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی جنیوا گئے تھے، وہاں یورپین یونین کے نمائندوں کے ساتھ 90 منٹ تک بات چیت ہوئی، لیکن جنگ بندی ہو جائے گی، سیز فائر پر کچھ فیصلہ ہوگا، اس کا نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ ایران نے صاف لفظوں میں کہہ رکھا ہے کہ جب تک اسرائیل پیچھے نہیں ہٹے گا اور اسرائیل کا حملہ بند نہیں ہوگا، ایران بھی اپنا حملہ بند نہیں کرے گا، اور نیوکلیئر سائٹس کے حوالے سے کوئی بھی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایران نے اب یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ انٹرنیشنل ایجنسی کو اب ایران میں قدم رکھنے نہیں دیا جائے گا کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا جائزہ لے یا اس حوالے سے کچھ بھی گفتگو کرے۔ تب ایران نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ ایران اب تنے تنہا اپنی پوری لڑائی کو جاری رکھے گا اور امریکہ کو یا UN کو مداخلت کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ ادھر عباس عراقچی اب استنبول پہنچ گئے ہیں، وہاں اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو اس میں بھی عباس عراقچی کی شرکت ہوگی۔ اسلامی تعاون تنظیم کا یہ جو ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے، ایران اور اسرائیل کی لڑائی کو لے کر ہی اس اجلاس کو منعقد کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر فالو کر لیجئے۔ ایران اور اسرائیل کا جو پورا معاملہ ہے، جو پوری لڑائی ہے، اس کی ہر اپڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ ملت ٹائمز کو دیکھتے رہیے۔ اگر آپ کو بروزر پر کبھی ہماری ویڈیو نظر نہ آئے اور آپ کو جاننا ہو کہ کیا کچھ تازہ ترین اپڈیٹ ہے، تو آپ سرچ کر لیجئے ملت ٹائمز، تمام رپورٹ آپ کو مل جائے گی۔ آپ ملت ٹائمز کو واٹس ایپ پر بھی فالو کر سکتے ہیں تاکہ مزید آپ کو اپڈیٹ مل سکے۔